بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایڈوکیٹ محمد حمزہ شاہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل اسٹریٹجی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل کے تھرو ہم امیگریشن لاز کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ آئرلینڈ ریزیڈنسی پرمٹ پر تفصیلی بات کریں گے کہ کیا آئرلینڈ 2 سال کے اندر پی آر کے ساتھ لیبر ویزا، ورکنگ ویزا، امپلائمنٹ ویزا، اسکلڈ ورکر ویزا، سیزنل ویزا ہر امپلائی کو مہیا کرتا ہے، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا آئرلینڈ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اپنے امپلائی کو دیتا ہے یا نہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفیکیشن ویورز کو بآسانی مل سکے۔ تو ویورز، آئرلینڈ میں لیبر کی بہت زیادہ شارٹیج موجود ہے کیونکہ آئرلینڈ ایک بہت ہی زیادہ کولڈ کنٹری ہے۔ یہاں کے باشندے اکثر ہی یوکے اور دوسرے شنجن ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے آئرلینڈ میں بہت ہی زیادہ لیبر شارٹیج ہر وقت موجود رہتی ہے۔ ایشین کنٹریز کے لوگ اس خالی جگہ کو فل اپ کر سکتے ہیں، تو آپ جلدی سے آئرلینڈ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آن لائن اپلائی کریں۔ 2024 میں آئرلینڈ نے کریٹیکل اسکلڈ امپلائمنٹ اسکیم انٹروڈیوس کروائی ہے۔ اس اسکیم میں پوری لسٹ شائع کی ہوئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہر ویزا پر اسپیسیفک ڈیوریشن کے بعد ہر امپلائی کو آئرلینڈ کی طرف سے گرین کارڈ مہیا ہوگا۔ اس اسکیم میں کم پڑھے لکھے اور زیادہ پڑھے لکھے دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکلڈ ورکر ویزا میں ہر پروفیشن میں لوگ اس میں اپلائی کر سکیں گے۔ اسکلڈ ورکر خواہ کسی بھی شعبہ جات سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اس کے پروفیشن کے مطابق ہی جاب اور سیلری ملے گی۔ آئرلینڈ میں عموماً 30,000 یورو سے 40,000 یورو تک سیلری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی پروفیشن پر 50% لوگ یورپ کنٹری سے اور 50% لوگ ایشین کنٹری سے ہائر کیے جاتے ہیں۔ اس میں ہائیلی ایکسپیرینس لوگوں کو زیادہ رکھا جاتا ہے۔ اس میں تمام کمپنیز آپ کو سیلری کی تمام ڈسکرپشن آپ کو پہلے ہی دے دیتی ہیں۔ اس میں آپ کا ورک پرمٹ کتنا ہوگا، سیلری کتنی ہوگی، آپ کو پی آر ملے گی یا نہیں ملے گی، ویزا کتنے سال کا ہوگا، مطلب آپ کی ٹوٹلی ڈسکرپشن یہ کمپنیاں پہلے ہی آپ کو اناؤنس کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سوچ سمجھ کر آئرلینڈ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ یہ کمپنیز آپ کو امپلائمنٹ آفر لیٹر یا اسپانسر لیٹر یا انویٹیشن لیٹر آپ کے ہوم ٹاؤن کنٹری میں بذریعہ کوریئر بھیج دیتی ہیں، تو تب آپ اس امپلائمنٹ آفر لیٹر کے ساتھ ہارڈ کاپی شیپ میں ویزا فائل تیار کر سکتے ہیں۔ آئرلینڈ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ نے 1,000 یورو سبمٹ کروانے ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ تمام کمپنیز آپ کو 900 یورو واپس کر دیتی ہیں۔ آئرلینڈ میں اکثر شعبہ جات میں اسپانسر لیٹر کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی۔ آئرلینڈ میں وزٹ ویزا کے علاوہ ہر ویزا کے پرمٹ پر آپ نے اپنے اسپاؤس سمیت فیملی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ آئرلینڈ میں جاب مل جانے کے بعد اسی کمپنی میں آپ کو کم سے کم 11 ماہ جاب کرنی پڑتی ہے، تو پھر آپ بیسٹ اپرچونٹی کے مطابق آئرلینڈ میں کسی دوسری کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آئرلینڈ میں لوگ رہ کر یوکے بھی آ جا سکتے ہیں۔ ویورز، اب ہم بات کریں گے آئرلینڈ کی کریٹیکل اسکل لسٹ جو آئرلینڈ گورنمنٹ نے 2024 میں اناؤنس کی ہے۔ اس میں نمبر 1 آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہیلتھ جاب میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 سوشل جاب۔ نمبر 4 سائنس ڈپارٹمنٹ۔ نمبر 5 آل میڈیکل پروفیشنل ڈپارٹمنٹ۔ نمبر 6 سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ۔ نمبر 7 فوڈ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ۔ نمبر 8 ویب ڈیولپنگ ڈپارٹمنٹ۔ نمبر 9 سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ۔ نمبر 10 فارماسیوٹیکل ڈپارٹمنٹ۔ نمبر 11 آرڈیولوجی ڈپارٹمنٹ۔ نمبر 12 ڈائٹیشین ڈپارٹمنٹ۔ نمبر 13 تھراپی پروفیشن۔ نمبر 14 نرسنگ اینڈ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ۔ نمبر 15 اکاؤنٹنٹ ڈپارٹمنٹ۔ 16 آرٹسٹ ڈپارٹمنٹ۔ نمبر 17 شاپ کیپر ڈپارٹمنٹ۔ نمبر 18 آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ۔ ان تمام شعبہ جات میں آپ آئرلینڈ میں فوری آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اپلائی کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ یا فیک بینک سٹیٹمنٹ بالکل نہیں لگانی، تو تب آئرلینڈ کی کمپنیاں آپ کو فوری ریسپانس دیں گی۔ تو آئرلینڈ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے درج ذیل 4 ڈاکومنٹ درکار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 انگلش CNIC کارڈ۔ نمبر 2 ویلڈ پاسپورٹ۔ نمبر 3
स्किल्ड डॉक्यूमेंट, नंबर 4 एकेडमिक डॉक्यूमेंट, नंबर 5 पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, नंबर 6 बैंक स्टेटमेंट विद क्लोजिंग बैलेंस 30 लाख, नंबर 7 अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, नंबर 8 प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, नंबर 9 MRC और FRC, नंबर 10 वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड विद करेक्ट इंफॉर्मेशन, नंबर 11 हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस, नंबर 12 कंफर्म फ्लाइट टिकट। दर्जा वाला तमाम डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी शेप में आयरलैंड एम्बेसी या कॉन्सुलेट में आप सबमिट करवाएं और आयरलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप PDF फॉर्म में भी तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हासिल करके वीजा काउंसलर को पॉजिटिव इंटरव्यू देकर आप आयरलैंड का वीजा हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आयरलैंड ट्रैवल करने से पहले आपके अकाउंट में आपके एक्स्ट्रा लिविंग एक्सपेंसेस मौजूद होने चाहिए, क्योंकि 48 घंटे पहले की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने एयरपोर्ट पर चेक करवानी होती है। सो फ्रेंड, आज हमने आयरलैंड के PR और वीजा प्रोसेस पर तफसीली बात की है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स और खासकर उन अफराद के साथ जरूर शेयर करें जो आयरलैंड में वर्क के लिए जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मुझसे आयरलैंड वीजा प्रोसेस के हवाले से बनवाना हो तो आप मेरे दर्ज झेल WhatsApp नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया SMS, बजरिया वॉइस राब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।